اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت اور آپ ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ جو قبر کی مٹی ہمیں نصیب ہو وہ مٹی بھی ہمارے آنے سے خوش ہو، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ آپ لوگ ناظرین جانتے ہیں کہ میں نے آج کل ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے جو کافی اٹریکٹیو ہے، لوگ کا بہت زیادہ میرے پرسنل موبائل پہ کال کر کے مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ، میں ویب سائٹ کا نام ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ کھولیں، اس کو پڑھیں۔ میں تو 2002 سے تقریباً 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ تو یقین کریں بعض لوگ تو بلیو ہی نہیں کرتے، پھر میں ان کو ثبوت دیتا ہوں تو انہیں یقین آتا ہے۔ اسٹیو جیکسن نے 1995 میں یہ کارڈز لکھے جن کو لوگ نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اس نے دنیا میں جو کچھ ٹل دا اینڈ، یہ ذہانت کی بات ہے، غیب کی بات نہیں ہے، ٹل دی اینڈ آف دا ورلڈ جو ہے وہاں تک اس نے سارا کچھ 484 کارڈز میں لکھا ہے، جو کہ یہ ویری کرتے ہیں، کوئی 494 کہتا ہے، کوئی 500 کہتا ہے، پر 484 کارڈز کو جب پڑھیں تو بہت کچھ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے اس نے ایک جگہ پہ فرمایا تو نہیں کہوں گا، لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وائٹ ہاؤس میں پولیس داخل ہوگی۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک میں پولیس سے زیادہ فوج طاقتور ہے، جبکہ امریکہ، یورپ، ایون انڈیا یہاں اور اب بنگلہ دیش میں بھی جو ہے فوج اتنی نہیں، وہ بارڈرز پہ رہتی ہے، پولیس طاقتور ہے وہاں کی۔ میں نے تو امریکہ یا یورپ میں کسی فوجی کو نہیں دیکھا، وہ اپنی بیرکوں میں رہتے ہیں، اپنی یونٹس میں رہتے ہیں، ان کو وہاں تمام سہولیات وہاں میسر ہوتی ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، خوش باش رہتے ہیں، اور وہ پولیس سے ڈرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو کہے کہ میں آرمی کا یہ بندہ ہوں، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی پولیس بہت تگڑی ہوتی ہے۔ تو اس نے 1995 میں کارڈ جب فلوٹ کیے پبلکلی، پتہ نہیں لکھ کب کر رہا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتا، تو اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس ہے واشنگٹن میں، یہاں پر ایک مرتبہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ پولیس داخل ہوگی، سب سے تگڑا ادارہ وہاں کی پولیس ہے، اور پولیس وہاں داخل ہوئی۔ آپ نے دیکھا جب ٹرمپ الیکشن ہارے تو انہوں نے پولیس کو طلب کر لیا تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جب واقعہ ضرور ہوا تو اس نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو لڑانا ہے، دجال کے آنے سے پہلے حالات کو سازگار کرنا ہے، اور جو سخت دینی لوگ ہیں ان کو آپس میں لڑوا کر مروا دینا ہے۔ اب یہاں دو واقعات سناؤں گا میں آپ کو، جو کہ میں اپنا آئی وٹنس ہوں۔ میں نے ہیوسٹن میں دیکھا کہ وہاں پہ سوسائڈل سینٹر بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ خودکشی کرنا چاہتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ظاہر مقدمہ درج ہوتا ہے، اس پہ دفعات لگتی ہیں، اور کیونکہ وہ مرنے والا تو مر چکا ہے، لیکن اگر بچ جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جبکہ وہاں یہ ہے کہ آپ بآسانی گیٹ میں داخل ہوں، اور جو بھی سوسائڈل آفس ہے فارم فل کریں، وہ آپ کی ویلنگ لسٹ لیتے ہیں، اور پھر ایک لیڈی ڈاکٹر، اور آپ کا ویل ڈریس ہونا ضروری ہے، ویل ڈریس ہوں،
آپ کا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ سب سے قریب بیٹھے گا، اور دوست ہے وہ آپ سامنے بیٹھیں گے، اسپیکٹیٹرز وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو زہر کا گلاس دیتی ہے۔ جب وہ گلاس پکڑ لیتا ہے تو وہ پھر واپس لیتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، تم نے سو جانا ہے اور اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، تم نے کبھی نہیں اٹھنا۔ تو وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے مجھے منظور ہے۔ اس طرح بھی وہ ظاہر اس کے بعد اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں ہلکی سی کھانسی آئے گی، ہم تمہیں یہ پانی پلائیں گے تو تم پرسکون موت مر جاؤ گے، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ عام اجازت ہے، کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میسنری لانجز جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں۔ جو کوئی مسلمان، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان بھی ہو لیکن ہو گئے ہیں مسلمان، اس فرقے میں شامل ہو، عیسائیت والے شامل ہوں، اہل یہود شامل ہو، لیکن سب شامل ہو رہے ہیں، وہاں اوپنلی کھول دیے گئے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، اور وہ شیطان ان کو دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ، اس کو چھوڑ کے ہم شیطان کے پجاری بنتے جا رہے ہیں، جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اوبر والے کو یہ کہا، گڈ بائے کہا، تو اس نے جواب میں یہ نہیں کہا گڈ بائے، اس نے کہا اوکے۔ میں نے کہا یہاں تک کہا، گڈ بائے کا مطلب خدا حافظ، اور بعض اوقات میں نے کہا گاڈ بلیس یو، تو اس نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا، صرف مسکرا کے ایسے کر کے جواب دے دیا۔ یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو شخص یہ کرے وہ سمجھ لیں کہ وہ نہ تو عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے۔ سب سے اچھا دین واقعی دین اسلام ہے، اور ان کی جو ریشو ہے اس ناپاک دین میں داخل ہونے والوں میں، وہ سب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھ رہی ہے۔ ہیوسٹن کا ایک جدید ترین علاقہ تھا، میں نے وہاں سے معلومات حاصل کی گیلیکٹن میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر چھوٹی بڑی 80 مساجد ہیں، اور مسلمانوں میں بہت اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ کوئی غریب تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خوشی سے گزارتے ہیں، اور جو ہے کوئی میت ہو جائے تو واٹس ایپ گروپ میں اعلان کیا جاتا ہے، تو تمام مسلمان جو ہیں یونٹی دکھاتے ہوئے کام اپنا چھوڑ کر نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ دین قائم ہے اور قائم رہے گا تا قیامت رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کرتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے کہ جو شخص اس طرح کا اشارہ کرے یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ زائنسٹ ہو گیا ہے، یا اس طرح کا اشارہ کرے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ وہ زائنسٹ ہو گیا ہے۔ تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔